إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین نے اپنے بندوں پر بہت بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، اور ان احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ان کی زندگی میں ایسے ایسے مواقع عطا فرماتا ہے جن مواقع میں بندے اس رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق بنا سکتے ہیں، اور اس کے پاس سے جو ملنے والا اجر ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان مواقع میں سے ایک بہترین موقع یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے، اس کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں کے حوالے سے رب العالمین نے قرآن کریم کی سورۃ الفجر میں قسم کھا کے اس کی اہمیت واضح فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والفجر، مجھے فجر کی قسم، ولیال عشر، اور مجھے 10 راتوں کی قسم۔ آگے فرمایا والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ گزرنے لگے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، یقیناً ان تمام اوقات میں یقیناً بہت بڑا حصہ ہے عقل والوں کے لیے۔ اور اس کی ایک تفسیر کے مطابق هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس میں ہے کوئی قسم عقل والوں کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس چیز کی قسم کھائی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی بات پر قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی ہر بات سچی ہے۔ وہ قسم نہ بھی کھائے، اپنی بات کے ساتھ تاکید ذکر نہ بھی کرے، تب بھی ومن احسن من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اس سے کس کی بات زیادہ سچی ہو سکتی ہے، کس کی بات اس سے زیادہ درست ہو سکتی ہے؟ یقیناً اس کی بات سچ ہے۔
حق ہے، اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سچا رب اپنی بات بیان کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے۔ اصل اللہ تعالیٰ کی ان قسموں میں ان چیزوں کی اہمیت کی طرف، ان کی فضیلت کی طرف، ان کی عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جس چیز کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اگر وقت کی قسم کھائی ہے، اگر کسی مہینے اور دن کی قسم کھائی ہے، کسی جگہ کی قسم کھائی ہے، کسی چیز کی قسم کھائی ہے، تو ان تمام قسموں میں ان چیزوں کی اہمیت، ان کی عظمت کی طرف رب العالمین اشارہ دیتا ہے۔ جیسے اس صورت میں والفجر، فجر کی قسم کھا کے، جو فجر کا وقت ہے، اس وقت کی اہمیت اور اس کی عظمت، اس کا مرتبہ رب العالمین بندوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ اور یقیناً فجر کا وقت بڑا اہم وقت ہے۔ اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس نماز کا خصوصی طور پر ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز قائم کیا کر سورج ڈلنے کے بعد سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کی جو قرأت ہے، یقیناً فجر کی قرأت، فجر کی نماز یہ حاضری کا وقت ہے۔ یعنی پوری 5 نمازوں کا ذکر کرتے ہوئے سورج ڈلنا، آسمان کے درمیان سے مغرب کی طرف سورج کا مائل ہونا، اس وقت سے جس نماز کا وقت شروع ہوتا ہے وہ ظہر کی نماز ہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے الی غسق اللیل، رات کے اندھیرا چھا جانے تک، جس میں عصر کی نماز، مغرب کی، عشاء کی نماز، یہ چاروں نمازیں آ گئی۔ اور آگے فرمایا وقرآن الفجر، فجر کی نماز کو اللہ نے قرآن کہا، اس لیے کہ اس میں زیادہ تر قرآن کا حصہ پڑھا جاتا ہے، اس میں قرأت زیادہ ہوتی ہے باقی نمازوں کے بنسبت۔ اور کسی چیز کے اہم جز کو ذکر کر کے وہ پوری چیز مراد لینا، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ جیسے بندہ کسی کو کہتا ہے کہ اپنا چہرہ میرے سامنے سے چھپا دو، کیا مطلب؟ باقی کھڑا رہے، صرف چہرہ دوسرا طرف پھیر دے، معنی یہ ہے کہ آپ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، لیکن ذکر صرف چہرے کا کرتا ہے، اس لیے کہ چہرہ انسان کے جسم میں اہم ترین حصہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن کا ذکر کر کے فجر کی نماز مراد لی ہے، اور فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی جو نماز ہے اس میں حاضری ہوتی ہے۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، رات کے وقت کچھ فرشتے آتے ہیں، اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں، اللہ کی طرف سے بندوں کی نگرانی، اعمال کی لکھائی، اور یہ سارا سلسلہ وہ کرتے ہیں۔ اور جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو دن کو ڈیوٹی دینے والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ فجر کی نماز میں رات رہنے والے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، دن کو ڈیوٹی دینے والے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اور جب یہ فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، دن والے رہ جاتے ہیں، رات والے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ، جب ہم گئے تھے یہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی عصر کی نماز، اور جب ابھی آ رہے تھے تو یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی اس وقت جو فرشتے اللہ کے پاس حاضری لگاتے ہیں، وہ جا کے بندوں کی حاضری، بندوں کا فجر کی نماز میں موجود ہونا، اس کی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ اور جو اس نماز میں نہ ہو، اس کی رپورٹ کہاں پیش ہوگی؟ غیر حاضروں میں، غائب رہنے والوں میں۔ وہ غیر حاضر رہا اللہ کے رجسٹر میں نماز میں۔ اس لیے فجر کی نماز بڑی اہم نماز ہے، بڑی اہم نماز۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں داخلے کے جو اسباب بیان کیے ہیں، ان میں سے فرمایا کہ من صلی البردین دخل الجنہ، جو ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز، وہ جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے ان دونوں نمازوں کو سبب قرار دے دیا گیا ہے۔ فرمایا تم اگر چاہتے ہو کہ
کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم نہ ہو تو ان دو نمازوں سے پیچھے نہ رہو، فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جو فجر اور عصر کی پابندی کرے گا باقی نمازوں میں اس کی سستی نہیں ہوگی۔ اور بھی بڑے فضائل ہیں، تو فجر کے وقت کی قسم کھا کر اللہ نے فجر کے ٹائم کی اہمیت بیان کر دی ہے، جس سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں۔ کئی مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ جی نماز کی کیا صورتحال ہے، نماز پڑھتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہاں نمازیں تو ساری پڑھتا ہوں، بس فجر نہیں پڑھی جاتی، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ بھائی مسلمان کس بات کے ہو گئے؟ نہیں کہتے میں جب کام پہ جاتا ہوں اس وقت پڑھ لیتا ہوں۔ بھائی اللہ رب العالمین کو پتہ نہیں تھا کیا کہ بندوں نے رات سونا ہوتا ہے، فجر کے وقت نیند پوری نہیں ہوتی؟ تو یہ نماز اللہ تعالیٰ 8 بجے فرض کر لیتا، اللہ رب العالمین 7 بجے 9 بجے 10 بجے اس کا ٹائم رکھ لیتا۔ آپ اپنی مرضی کا ٹائم رکھیں گے وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے جو ٹائم رکھا ہے، ابھی ذی الحج کے مہینے میں حج فرض ہے، آپ کہتے ہیں اس مہینے میں گرمی بھی بہت ہے، رش بھی بہت ہے، میں ذرا فروری میں جا کے حج کروں گا، موسم بھی ٹھنڈا ہوگا، رش بھی کم ہوگا، آپ کا حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کر کے آ جائیں گے لیکن ہوگا نہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، کہتے گرمی بہت ہے، میرا کام بھی ہوتا ہے، میں جنوری میں روزے رکھ لوں گا، پورے 1 کے بجائے 2 مہینے رکھ لوں گا، کوئی روزہ قبول نہیں ہوگا۔ فرض روزے کے بدلے میں جان بوجھ کر آپ نے چھوڑ دیا بغیر عذر کے رمضان کے مہینے میں، بعد میں سارا سال روزے رکھ کے آپ کا ایک روزہ بھی اللہ کے ہاں فرض کے بدلے میں قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرض نماز جس وقت میں اللہ نے رکھی ہے، اللہ نے فرض کی ہے، اس وقت سے لیٹ کر کے پڑھیں گے، آپ پڑھ لیں گے لیکن اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو فرض فجر کی جو فرض ہے اس کی بڑی اہمیت، اس لیے اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ ان 10 راتوں کے بارے میں تقریباً تمام مفسرین کا اتفاق ہے اس مسئلے پر۔ رئیس المفسرین حبر الامہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جن 10 راتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں سورۃ الفجر میں کیا ہے، ان سے ذی الحج کے ابتدائی 10 رات اور دن مراد ہیں۔ یہ جو ذی الحج کا مہینہ شروع ہوا، اس کے چاند دیکھنے سے لے کر اس کے 10ویں تاریخ تک یہ سارے کے سارے دن اور رات، یہ 10 راتیں ہیں، ان کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کا مطلب ان دنوں کی اہمیت، عظمت اور مقام مرتبہ ہمارے دلوں میں بیٹھانا مقصد ہے۔ کیا ہم سمجھ گئے اس بات کو؟ ہمارے دلوں میں ان دنوں کی اہمیت بیٹھ گئی۔ ویسا تو اللہ رب العالمین نے ان تینوں مہینوں کو، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ پے در پہ 3 مہینے، اور ایک چوتھا مہینہ رجب کا، ان کو حرمت کا مہینہ قرار دے کر، عظمت اور عزت کا مہینہ قرار دے کر ہمیں ان کی تقدیس کا، تعظیم کا، احترام کا حکم دیا ہے۔ لیکن جو ان حرمت کے مہینوں میں سے ذی الحج کا مہینہ ہے، یہ اہم ترین عبادت کا مہینہ ہے۔ اس میں اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ادا کرنے کے لیے دنیا کے مشرق اور مغرب سے، شمال اور جنوب سے، کونے کونے سے اللہ کے بندے اللہ کی توحید کا کلمہ بلند کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف ایک ہی یونیفارم میں سفید چادریں لے کر اللہ رب العالمین کی طرف سے لگائی جانے والی پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے جس یونیفارم میں جانا ہے، جس لباس میں جانا ہے، اپنے بالوں کو کاٹے بغیر، ناخنوں کو کاٹے بغیر، خوشبو لگائے بغیر، بکھرے ہوئے بال، دور دراز سے سفر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بلندی اور اس کی عظمت کے کلمات اونچا آواز سے پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف رخ کر کے جاتے ہیں۔ یہ عظیم الشان مہینہ ہے۔ لیکن بہت سارے مسلمان وہ ایسے بھی ہوتے ہیں، کہتے کاش ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا، ہم بھی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلے جاتے، ہم بھی تلبیہ پڑھتے، ہم بھی کوئی جانور خرید کر مینا میں ذبح کر لیتے، مکہ کے گلیوں میں اس کا خون بہا لیتے اور وہاں کے مسافروں کو اس کو کھلا دیتے، قربانی کر لیتے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نعمت ہمیں بھی دے رکھی ہے، محروم نہیں رکھا۔ شوق ہے حج کرنے کا،
بیت اللہ کی زیارت کرنے کا، اللہ کے گھر دیکھنے کا، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی طرح چھوٹے چھوٹے گھر دنیا کے مختلف خطوں میں ہمیں بنانے کا حکم دیا ہے۔ یہ مسجد، اس گھر کی طرف جانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے آذان دی تھی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اس آذان پر لبیک کہتے ہوئے لوگ حج کے لیے جا رہے اور کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا، اگر ہم وہاں نہیں جا سکتے، جس گھر سے ہمیں آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس گھر کی طرف لبیک کہتے ہوئے عملی شکل میں، زبان سے نہیں، عملی شکل میں وضو کر کے اس مسجد کی طرف اپنے قدم اٹھائیں، نماز میں شریک ہو جائے، امام کے ساتھ نماز پڑھ لے، آپ نے اللہ کے گھر کی زیارت کر لی۔ وہ گھر جس کی زیارت پر پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس نہ ہو، تو جس گھر میں جانے پر پیسہ خرچ نہیں ہوتا وہاں تو ہم جا سکتے ہیں، لیکن ان گھروں میں آنا ہم چاہتے نہیں ہیں جن میں پیسہ خرچ کرنا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہاں جانے سے تو حاجی نام نہیں لگے گا نا ساتھ، یہاں جانے میں لوگ کاروبار میں اعتماد نہیں کریں گے کہ یہ حاجی صاحب نہیں ہے، اس نے حج نہیں کیا۔ میرے بھائیو، حج بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ نماز بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، حج بھی اللہ نے فرض کیا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے، جس کے وہاں پہنچنے کی طاقت ہے اس پر فرض کی ہے، اور یہ نماز بھی اللہ نے فرض کی ہے، اس کو دن رات میں 50 مرتبہ فرض کیا ہے، اور 45 معاف کر کے 5 پڑھنے والے کو 50 کا پورا اجر دیتا ہے۔ لیکن اس میں غریب مالدار سب کو اللہ تعالیٰ نے برابر رکھا ہے، مالدار پر بھی فرض ہے، غریب پر بھی فرض ہے، مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے، مرد پر مسجد میں جا کے پڑھنا فرض ہے، عورت کو گھر میں نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور وہاں پر اس کے اوپر فرض ہے۔ لیکن ہمارا دین ہماری مرضی کا، جس میں نام ہوتا ہے، جس میں چرچا ہوتا ہے، ہم اس کو کر لیتے ہیں، جس میں چرچا نہ ہو اس سے ہم پیچھے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم نہیں رکھا۔ ذی الحج کے مہینے میں حج کرنے کے لیے جانے والے منا، مزدلفہ، عرفات اور تلبیہ پڑھتے ہوئے، بیت اللہ کے طواف، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے، وہاں منا میں قربانیاں کرتے ہوئے اجر پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اجر سے محروم نہیں رکھا۔ ذی الحج کے مہینے کا چاند نظر آیا، اللہ رب العالمین نے عام حاجی جو حج کے لیے جاتے ہیں جب تک قربانی نہیں کرتے، شیطان کو کنکریاں نہیں مارتے، اس وقت تک بال ناخن نہ کاٹے، اللہ رب العالمین نے عام مسلمانوں کو بھی قربانی کی اجازت دی ہے، حکم دیا ہے، اپنے حلال مال میں سے کچھ مال خرچ کر کے اللہ کے نام پہ کوئی جانور ذبح کر لو، پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، اس کی قربانی۔ اگر ایک گائے میں حصہ لینا چاہے تو پورے گھر کی طرف سے ایک حصہ کافی ہے، اگر اس سے زیادہ کرنا چاہے ایک بندہ کئی قربانیاں بھی کر سکتا ہے، ایک بندہ اکیلے 1 اونٹ 10 اونٹ جتنا چاہے کر سکتا ہے اپنی طرف سے، لیکن نام صرف اللہ کے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مال حلال کا ہو، طریقہ امام الانبیاء کا ہو، انشاءاللہ اجر سے محروم نہیں جائیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ حاجیوں کی مشابہت کے لیے آپ بھی قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں، بال اور ناخن نہ کاٹیں، جسم کا کوئی بھی بال، پاؤں ہاتھ کے انگلیوں کے کوئی بھی ناخن نہ کاٹے، انتظار کرے، قربانی کرنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹ دے، اللہ رب العالمین اجر دے گا۔ حاجیوں کی مشابہت ہو گئی۔ پھر حاجی تلبیہ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تکبیرات وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ تکبیرات پڑھنے کی جو سنت ہے یہ مقرر فرمائی ہے۔ ایک تو ہے عرفہ کے دن سے لے کر ایام التشریق کے آخر تک تکبیرات پڑھنا، اور ایک ہے ذو الحج کے چاند دیکھنے سے لے کر، یہ بھی ایک سنت ہے جس کو ہمارے معاشرے میں لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابی رسول مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تھے، کب؟ جب ذی الحج کے مہینے کا چاند نظر آتا، ذی الحج کے مہینے کا چاند نظر آ جاتا، یہ دونوں گلیوں میں، مدینہ کے بازاروں میں خریداری کے لیے نہیں جاتے تھے۔ ہمارا تو رش ہوتا ہے بازاروں میں خریداری کا، منڈیوں میں گھومنے پھرنے کا، لیکن ان کا بازار جانا کس لیے ہوتا؟ یکبران، اللہ کی بڑائی بیان کرتے، فیکبر الناس بتکبیرہما، بازار میں خریداری میں مصروف لوگ، بیچنے میں مصروف لوگ، ان کے تکبیرات کی آواز سن کر وہ بھی تکبیر پڑھنا شروع کر دیتے تھے، لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے تکبیرات پڑھنے کے لیے بازاروں میں نکلتے تھے۔ آج ہمیں بھی اس سنت کو زندہ کرنا ہے، چاند نظر آئے،
راستے چلتے ہوئے، بازاروں میں جاتے ہوئے، گھروں میں بیٹھ کر، اپنے مجلسوں میں، مسجدوں کی طرف جاتے ہوئے، مسجدوں میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، جن جن الفاظ سے اللہ کی بڑائی کے کلمات ادا ہوتے ہیں وہ الفاظ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حاجی جو قربانی کرتے ہیں تو ان کی مشابہت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مشروع قرار دے دی ہے۔ دنیا میں کسی جگہ آپ رہتے ہیں، آپ اپنی قربانی بیت اللہ نہیں بیچ سکتے، حج کے لیے جاتے ہوئے اپنے ساتھ ہدی لے کر نہیں جا سکتے، آپ اپنے علاقے میں قربانی کریں۔ لیکن قربانی کس طرح؟ عیوب سے پاک۔ 4 عیب ایسے ہیں اگر قربانی میں موجود ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک، کانا یا بینگا یا اندھا جانور، دونوں آنکھیں نابینا ہے، ایک آنکھ پوٹی ہوئی ہے یا کانی ہے، اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ لیکن جس کا کانا پن، بینگا پن واضح ہو، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن چلتے ہوئے نظر آئے، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح فرمایا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، چاہے وہ خارش کی بیماری ہو، بخار ہو، نزلہ ہو، کوئی بھی جانوروں کی جو بیماریاں ہیں، واضح بیماری ہو جس کا دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور انتہائی لاغر جانور جس کے ہڈیوں کے اندر گودا نہ ہو، اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ 4 جانور ہیں۔ اس کے علاوہ باقی عیوب سے پاک ہونا مستحب اور بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے جانور خریدتے ہو تو کان آنکھ کو غور سے دیکھ لیا کرو۔ لیکن جس طرح جانور کو عیب سے پاک خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح آپ کا مال بھی پاک ہونا چاہیے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر کے کمایا ہوا مال، سود سے کمایا ہوا مال، اپنی بہنوں کا حق دبا کے کمائی بنانے والا، اپنے پڑوسی کے زمین پر قبضہ کر کے اس سے کمایا جانے والا مال، حاصل کیا جانے والا کرایہ، ایسے پیسوں سے خریدا ہوا جانور، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ ہمارے ہاں حرام صرف سور کے گوشت کو کہا جاتا ہے۔ حرام کی بہت ساری شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ہم کھاتے ہیں، لیتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ کسی طرح بھی مال میں حرام کی آمیزش نہ ہو، قربانی ایسے مال کی قبول ہوگی۔ اور اس سے پہلے دل کے اندر اخلاص، دکھلاوے کے لیے کہ جو لوگ کچھ تذکرہ بھی کر لے، سوشل میڈیا پر میرا ایک نام ہو کہ جی اس نے 70 لاکھ کی گائیں خریدی ہے، حیران ہو جائیں گے، سنتے ہیں لوگ۔ اور کئی جانور لے کے لوگوں کو دکھانے کے لیے، میں یہ نہیں کہتا کہ جو مہنگے جانور خریدتے ہیں وہ سارے دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مہنگے سے مہنگا جانور خریدنے کی کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نام پہ کوئی چیز دیتا ہوں تو مہنگی چیز دے دوں، اچھی چیز دے دوں۔ اچھی بات ہے، اللہ ان کا اخلاص قبول فرمائے۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے ہمارے ایک دوست نے ایک بیل مجھے دیا اور کہا یہ آپ کے جامع میں ذبح ہونا چاہیے اور آپ نے اپنی نگرانی میں اس کو ذبح کروانا ہے۔ اعتماد تھا میرے اوپر ان کا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے۔ میں نے کہا میں بھجوا دیتا ہوں۔ کہتے نہیں آپ نے خود اس پر چھری بھی پھیرنی ہے تو آپ نے پھیرنی ہے۔ اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کتنے کے لیے ہے؟ بہت کافی موٹا بیل تھا۔ کہتا اب یہ بات چھوڑ دیں، میں نے جس کے لیے لیے ہے اس کو پتہ ہے، جس کے لیے لیا ہے اس کو پتہ ہے، اسی کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہاں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے حرج نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں نمود، دکھلاوا، شہرت، یہ چیز نہ ہو، اپنی تعریف کروانی نہ ہو۔ آپ جانور خرید لیں مہنگے سے مہنگا، اچھے سے اچھا، اللہ کے نام پہ کر رہے، اچھی چیز دینی چاہیے، لیکن استطاعت کو دیکھے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، لوگوں کا قرضہ لے لے کے اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے دے دوں گا،
لوگوں کے قرضے کے نیچے دبے ہوئے قربانیاں تو بہت ساری کرتے ہیں، عمرہ تو ہر سال کرتے ہیں، حج کے لیے بھی جانے کی ہر سال کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تسری مل جاتی ہے تو چلا جاتا ہے، لیکن قرض دینے کی کوئی اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بعد میں اس کے بیٹے کہتے ہیں اگر کسی کا قرضہ ہو تو کوئی ثبوت پیش کر کے آپ قرضہ وصول کر سکتے ہیں، اور جب لینے کے لیے آتے ہیں پھر کہتے ہیں وہ قبر اس کی وہاں پر ہے، جا کے اس سے لے لیں۔ یہ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک چیز رائج ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قربانی ضرور کیجیے، لیکن قربانی کرنے سے پہلے جو آپ کے اوپر لوگوں کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کر دیجیے۔ آپ کے گلے میں لوگوں کے حقوق پڑے ہوئے ہیں، یہ قربانی آپ کو نہیں چھڑائے گی۔ اور اس سے بڑھ کر جو شرک عقیدے میں شامل ہو، ابو جہل کی قربانیاں کسی سے مخفی نہیں، کئی اونٹ، 50 تک کے اونٹ نہر کر کے مکہ میں آئے ہوئے حاجیوں کو کھلاتا تھا، ستو کا پانی، زمزم کے پانی میں ستو ملا کے حاجیوں کی خدمت کرتا تھا۔ لیکن ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، شرک کے ہوتے ہوئے ان کے عمل کو قیامت کے دن ہم اڑتے ہوئے راگ کی طرح، اڑتے ہوئے گرد و غبار کی طرح کر دیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اپنے عقیدوں کو شرک سے پاک کر دیجیے۔ اور یہاں ایک اہم ترین بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں، اور خاص کر یہ جو حرمت والے مہینے میں، حرمت والے جو مہینے ہیں، ان میں جو کرنے کے کام ہے وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ تسبیحات، تکبیرات، اللہ کی بڑائی کے الفاظ بیان کرنا، اور خاص طور پر ان 10 دنوں میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما من عمل صالح احب الی اللہ، جو بھی نیک عمل ہو، روزہ نیک عمل ہے، صدقہ نیک عمل ہے، قرآن کی تلاوت نیک عمل ہے، مسکینوں کے ساتھ تعاون نیک عمل ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنا یہ نیک عمل ہے، بہت سارے نیک عمل، امر بالمعروف نیک عمل ہے، برائی سے روکنا نیک عمل ہے، تسبیحات، اللہ کا ذکر کرنا نیک عمل ہے، بہت سارے نیک اعمال۔ کوئی بھی نیک عمل ہو ان 10 دنوں میں جو کیا جائے، اللہ رب العالمین کو باقی دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے بہت پسند ہے۔ باقی دنوں میں کیے جانے والے جہاد سے بھی ان دنوں کا عام نیک عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ہاں، ایسا مجاہد جو مال لے کر نکلے، جان لے کر نکلے، واپس نہ لوٹے، سب کچھ قربان کر کے آ جائے، سب کچھ قربان کر دے، وہ بندہ، اس کا تو مقام ہی کچھ اور ہے۔ لیکن ان نیک اعمال کے ساتھ ساتھ جو دل کا عمل ہے وہ کیا ہے؟ ان دنوں کی تعظیم کا احساس۔ تعظیم جو ہے یہ صرف زبان سے نہیں ہوتی، دل سے تعظیم۔ اس تعظیم کا احساس کیسے؟ مسجد ہے، اس مسجد کی تعظیم ہے۔ آپ سگریٹ پی رہے ہیں باہر روڈ کے اوپر، لیکن جیسے مسجد کے دروازے میں داخل ہوں گے سگریٹ ابھی باقی بھی ہو تو آپ پھینک دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے سگریٹ نہیں پئیں گے۔ آپ اگر باہر بدزبانی کرتے ہوئے گالی گلوچ میں لگے رہیں گے، لیکن مسجد کے اندر اگر کسی پر آپ کو غصہ آئے، جیسے باہر آیا تھا، آپ اس طرح گالی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے آپ کہیں گے مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کا ایک احساس ہمارے دلوں میں جس طرح ہوتا ہے، یہ کیا ایمان کا تقاضا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اسی طرح جس طرح عزت والی جگہ کا احترام، اس کی تعظیم، اس کی تقدیس کا خیال رکھنا، اسی طرح وہ اوقات، وہ دن رات، وہ مواقع جن کی تعظیم اور تقدیس شریعت نے بتائی ہے، ان کی تعظیم کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں تو مصنوعی طور پر جن کی تقدیس اور تعظیم لوگوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ جی یہ شب برات ہے اور یہ شب قدر ہے اپنی طرف سے شعبان کے مہینے میں، جبکہ حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ اس میں کیا کرنا ہے۔ ان 10 دنوں کے حوالے سے احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن یہ دن ہے۔ یہاں تک کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان کی آخری 10 راتیں افضل ہے، اور دنوں کے اعتبار سے پورے سال کے دنوں میں یہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن افضل ہیں۔ ان کی افضلیت، ان کی تعظیم کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ وہ گناہ جو ہم عام دنوں میں کرتے ہیں وہ گناہ ہے، ان دنوں میں کریں گے تو وہ گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے زبان کو بھی لگام دے، کنٹرول میں رکھے، اپنے اعضاء کو بھی کنٹرول میں رکھے۔ دماغ میں ہماری یہ بات ہونی چاہیے
کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، یہ مقدس دن ہے، یہ تعظیم والے دن ہے، ان دنوں کی تعظیم کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اخلاص عطا فرمائے، اور یہ جو قیمتی اور اہم ترین دن ہے ان دنوں کی اہمیت کو سمجھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے، اپنے نبی کی سنت کو اپنے زندگی میں لاگو کرتے ہوئے اپنے اوپر قربانی کرنے کی اور دیگر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حج کے لیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حج اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور جو نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو حج کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس حج کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، تمام دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی رب العالمین مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حالت پر رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، ایک اعلان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے ملک میں بہت سارے دینی مدارس ایسے ہوتے ہیں جن میں دین سیکھنے کے لیے طلباء دن رات گزارتے ہیں، مسافر بن کر رہتے ہیں، اور ان کے وسائل بڑے محدود ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے اداروں کے منتظمین اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ بڑے شہروں میں جو ادارے ہوتے ہیں تو ان کی کفالت کرنے والے، ان پر اپنا مال خرچ کرنے والے بھی بہت سارے مل جاتے ہیں، لیکن خاص کر جو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اور دور دراز گاؤں گوٹوں میں مدارس ہیں ان کی نگرانی کرنے والوں کی بہت شدید ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا ہی ایک مدرسہ سانگڑ کے علاقے میں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں مولانا عباس کھوسو صاحب، ان کا ادارہ جو میں خود دیکھ کے آئے ہوں اور وہاں کے حال احوال سے میں واقف ہوں، خود ماشاءاللہ وہ اور ان کے بھائی ڈاکٹر امیر حمزہ صاحب، ان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ امیر حمزہ صاحب بیچارہ خود اپنے کلینک چلاتے ہیں اور اسی سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں، لیکن صبح کے ٹائم ظہر تک وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے مدرسے میں بلا معاوضہ بلا تنخواہ کے وہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو ان کے باقی اساتذہ بھی کافی سارے ایسے ہیں جو یا تو تنخواہ لیتے نہیں ہیں یا انتہائی محدود، اور اپنی ذمہ داری یا اپنی باقی جو مصروفیات ہے اسی کے ساتھ اپنا گزر بسر کرتے ہیں، لیکن اس مدرسے کو انہوں نے آباد کیا ہوا ہے، اور وہاں پر ماشاءاللہ صحیح بخاری تک کی کلاسیں وہ پڑھائی جاتی ہے اور دورہ حدیث وہاں پر ہوتا ہے۔ تو اس مدرسے کی نگرانی کرنے والے کوئی ایسے منظم لوگ نہیں ہے، کوئی جماعت یا کوئی کمیٹی نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی تیار ہو جائے، صرف راشن کے حوالے سے اگر ہم میں سے کوئی ذمہ داری لے لے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں روڈوں کے اوپر دسترخوان بچھا کے بکرے بھی لوگ دے دیتے ہیں، سرمائے بھی خرچ کرتے ہیں، اور وہاں پر ایک دیگ کھانا، دو دیگ کھانا لوگ بنا کے دے دیتے ہیں، یا ایک ٹائم دوپہر کو یا شام کو، جس میں کھانے والے بھی اکثر یا تو عام بکھاری ہوتے ہیں، پروفیشنل طور پر جو مانگنے والے ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو کام سے جان چھڑانے والے ہوتے ہیں، اور ضرورت مند بھی ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ایسے ہیں، بہرحال جو کھلانے والے ان کو اجر ضرور ملتا ہے۔ کھانا کھلانا، کسی کتے کو بھی کھانا کھلایا جائے تو اس کو اجر ملتا ہے، لیکن جو اللہ کے دین کو پڑھنے والے ہوتے ہیں اور واقعی اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو روکے ہوئے مسافر، ان کو اگر ہم صبح شام دوپہر 3 اوقات جو دسترخوان لگتا ہے اس میں اگر ہم اپنا مال خرچ کریں تو انشاءاللہ یہ بچے جو پڑھ کر فارغ ہوں گے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں بھرپور حصہ ملانا چاہیے۔ وہاں سے 1-2 نمائندے ہمارے بھائی آئے ہیں، نماز کے بعد انشاءاللہ یہ دروازے پر آپ کو ملیں گے، تو آپ بھائی ان کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں، اور جو مستقل ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان بھائیوں کے ساتھ بھی آپ رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں یہ عرض کروں گا کہ قربانی اللہ تعالیٰ کے نام پہ ضرور ہونی چاہیے، لیکن قربانی میں سب سے بڑی بات اخلاص کی ہے، اور اخلاص کے ساتھ ساتھ
جو ضرورت مند ہے ان کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، کہ اللہ کی مہربانی ہے۔ پچھلے امتوں میں قربانی ہوتی، اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ آپ نے لاکھوں کا جانور ذبح کر لیا، گوشت ادھر ہی چھوڑ دیا، اور آگ آئی آسمان کی طرف سے، اس جانور کو جلا کے راکھ کر دیا اور چلی گئی۔ آپ کو اس کے کھانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اللہ نے ہمیں کھانے کی اجازت بھی دی ہے۔ پھر اس سے آگ کے آنے سے پتہ چل جاتا ہے کس کی قربانی قبول ہو گئی۔ کتنے لوگوں کے راز فاش ہو جاتے کہ اس کی قربانی قبول نہیں، کتنی شرمندگی ہوتی۔ لاکھوں کا جانور خرید کے ذبح کر لیا، قبول نہیں ہوا، آگ نہیں آئی، کتنی رسوائی ہوتی لوگوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پردہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے پردے رکھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کتنے راز اللہ نے ہمارے چھپائے ہیں، اور پھر کھانے کی اجازت ہمیں دی ہے، تو ہمیں خود بھی کھانا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس سے آگے جو ہمارے مظلوم مسلمان ہیں، فلسطین کے، کشمیر کے، دیگر ممالک کے، اللہ رب العالمین سے ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور اگر اپنا کچھ مال ان تک پہنچایا جا سکتا ہے اس کے لیے ذرائع تلاش کرنے چاہیے اپنے آس پاس، کہ ان کی مدد کے لیے بھی ہم کچھ کر سکیں۔ اور یہاں پر ایک بات ذہن میں یہ رکھنی چاہیے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ قربانی اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، یہ تو مال کا ضیاع ہے، اس سے بہتر ہے کہ بندہ کسی غریب کے بیٹی کے رخصتی میں اپنا پیسہ خرچ کر لے، کسی غریب کے شادی میں اپنا پیسہ لگائے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ اپنے باقی جو لگژری اشیاء ہیں ان کے خریدنے میں پیسہ کم خرچ کریں اور لوگوں کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ قربانی شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کی عزت اور عظمت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کو دیکھیں، نبی علیہ السلام عام اعمال چھپا کے کرتے تھے، لیکن قربانی کے مینڈے آپ اپنے ساتھ عیدگاہ لے جاتے تھے اور وہیں پر لوگوں کے سامنے ذبح کرتے تھے، اس لیے کہ اس کا اظہار ہونا چاہیے، یہ کھلے عام ہونا چاہیے، تاکہ دنیا اس کو دیکھ سکے کہ مسلمان اللہ کے نام پہ اپنی محبوب چیز جو مال ہے اس کو خرچ کرنے کو تیار ہے۔ اور یہ صرف مال نہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے، جو اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے لٹا کے چھری پھیر رہے تھے۔ یہ وہ مسلمان ہے جو مال اولاد تو معمولی چیز ہے، یہ اپنی جان کی قربانی بھی اللہ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ تو ہمیں ایسا بننا چاہیے، اپنی انا کی قربانی، اپنے ضد کی قربانی، اپنے جھوٹے ناک کی قربانی اللہ تعالیٰ کے سامنے دینی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے لیے جھکنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قربانی دینے والے بنا دے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کرنے والے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو، تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ اے اللہ، فلسطین کے مظلوم مسلمان جو عید ہو یا رمضان ہو یا دیگر خوشی کے مواقع ہوں، یا اللہ نہ عبادت کا کوئی ان کو صحیح موقع ملتا ہے، نہ زندگی گزارنے کا کوئی ان کو سکون ملتا ہے، نہ رات سکون میں، نہ دن سکون میں، اے اللہ تو ان کا حامی اور ناصر ہو، ان کی مدد فرما، ان کو یا اللہ ظلم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ان پر ظلم کرنے والے وہ تجھ سے مخفی نہیں ہے، تجھ پر مخفی نہیں اور تیرے سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ اے اللہ، اپنے گرفت میں ان کو لے لے، اے اللہ ان کو اپنے پکڑ میں لے لے، ان ظالموں کو پکڑ کر ان کو عبرت بنا دے، دنیا کے لیے ان کو یا اللہ نشان عبرت بنا دے۔ اے اللہ، امریکہ، یہودی، اسرائیل کے اور دیگر دنیا کی طاقتیں جو مسلمانوں پر ظلم کرنے والی طاقتیں ہیں، مسلمانوں کے خلاف اے اللہ استعمال ہونے والی طاقتیں ہیں، اے اللہ ان طاقتوں کو زیرو کر دے، ان کو نیست اور نابود کر دے، اے اللہ ان کو ملیہ میٹ کر دے، ان کو تباہ اور برباد کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا فرما دے، مسلمانوں کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے دین پر تمام مسلمانوں کو ایک کر دے، جس طرح دنیا کے کونے کونے سے تیرے گھر کی طرف آتے ہیں، اسی طرح ان سب کے چہرے تیری طرف پھیرنے کی ان کو توفیق عطا فرما دے۔ الگ الگ فرقوں میں جو بٹے ہوئے ہیں، ایک ندا پکارتے ہوئے آتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اسی طرح قربانی کرتے ہوئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ سب کو جس طرح اپنے جانور کو تیرے بیت اللہ کی طرف پھیر کر ذبح کرتے ہیں، اسی طرح ان سب کو تیری طرف پھیرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ادھر ادھر چہرے کرنے، ادھر ادھر دوسرے فرقوں میں بٹنے سے اے اللہ ہم سب کو نکال کر ایک مومن مسلمان بنا دے، ایک جماعت بنا دے۔ اے اللہ ہمیں تیرے نبی اور تیری کتاب کی سچی اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی حالت پر رحم فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔